آپ سے درخواست ہے کہ آج ہم ہماری جو پریس کانفرنس ہے وہ اسپیسیفک ہے انڈیا جو سری نگر کے اندر G20 کی جو کانفرنس کر رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. مجھے پتہ ہے یہاں پہ سیاست میں بڑا کچھ چل رہا ہے اور آج بھی کافی نیوز ہے اور آپ کافی کویشچنس پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر رہیں گے اور اسی پہ میں کویشچنس لوں گا, اور کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری جو نیوز ہے فوکس اس کے اوپر ہے. آپ لوگوں کو انفارمیشن ہوگی کہ انڈیا نے G20 میں کا جو ایک جو سیمینار ہے ان کا جو فنکشن ہے وہ سری نگر میں کرنے کا اس نے اعلان کیا ہوا ہے, اور G20 میں بڑے بڑے ممالک ہیں, ہمارے بڑے دوست ممالک ہیں, چائنا ہے, ترکی ہے, اس طرح کافی کنٹریز ہیں جو اس میں شامل ہیں. انڈیا خود بھی اس کا ممبر ہے. انڈیا ملک میں جہاں پہ کرنا چاہے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جب کشمیر کے اندر یا سری نگر کے اندر کرنے کی وہ بات کرے گا تو ہمیں اعتراض ہے, اور اس کی بڑی واضح ریزنز ہیں, وجوہات ہیں کہ ہم جس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے اس کا, اور اس کا ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا آرٹیکل 370 جو انہوں نے ریووک کیا 2 سال پہلے, سب سے بڑی انسانی جیل بنائی, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. ہاں اگر کشمیری پورے ایک چیز کے اوپر متفق ہوں تو بھی اس چیز کی کوئی اخلاقی جواز بنتا تھا. اس کے علاوہ جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں ابھی اس کے اوپر فیصلہ ہونا باقی, اور جو یونائٹڈ نیشنز میں دونوں طرف کی جو کمٹمنٹس ہیں یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. اور ہمارے انٹرسٹ میں جو ایک بڑی خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ پارٹنر آتا ہے, ورلڈ بینک آتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک آتا ہے, ہم آلریڈی ایک ملک میں بھی فائنینشیل کرائسس ہیں, اس کے اندر GBNFC کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم آلریڈی ایک فائنینشیل کرائسس ہر وقت فیس کر رہے ہیں GB کے اندر. تو 1 روپیہ بھی کہیں ڈونر سے کسی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنر سے ملنے کا GB کی طرف آتا ہے تو انڈیا آگے اعتراض کرتا ہے, اور انڈیا کہتا ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے. تو یہ ڈسپیوٹڈ ہے تو پھر کس حیثیت میں وہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے, پہلی چیز. اور دوسری چیز جو ریسنٹلی جو ہماری تشویش ہے وہ یہ ہے کہ انڈین ڈیفنس منسٹر کو پتہ نہیں کیا اچانک سے ان کا کیا مروڑ ان کو پتہ نہیں زیادہ ہوئی ہے کیا ہوئی ہے, وہ کشمیر سری نگر میں آتا ہے اور گلگت بلتستان کے اندر اس کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ ہم اس کو لے لیں گے, اس کا وہ کریں گے. حالانکہ آن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ سب جو لوگوں کا فیصلہ تو وہ پاکستان کا ہے. گلگت بلتستان کے اندر جو لوگوں نے جدوجہد کی وہ پاکستان کے لیے کی. جب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ مسلمانوں کے نام پہ ایک ملک بن رہا ہے, ہمیں کسی نے آ کے نہیں بتایا, ہمارا اپنا فیصلہ تھا اور ہماری پرنسلی اسٹیٹس تھی, وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے, پتھروں اور ڈنڈوں سے لڑائی, یہی ہمارا ریفرینڈم ہے. لیکن آج تک ہم جب متنازع حیثیت میں بیٹھے اور متنازع حیثیت میں ہم کئی چیزیں سفر کر رہے ہیں, تو پھر ایک ایسا حصہ جو ہمارا اس وقت ادھر قبضے میں انڈیا کا اور انڈیا کی جارحیت میں, وہ کیسے اتنے بڑے فیصلے کر سکتا ہے. تو ہماری بڑی شارٹ یہ پریس کانفرنس ہے اور اس ایشو کو ہم ہائی لائٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے آج, اور اس کو ہم قبول بھی نہیں کر رہے. اور فارن آفس سے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ خواب گراں سے جاگے اور اسٹریٹجی اور پوزیشن لے. بلاول بھٹو صاحب پوزیشن لے, لتھوینیا اور دوسرے ممالک کے وزٹ چھوڑ دیں, پوزیشن لے. 5 اگست جب انہوں نے آرٹیکل 370 ریووک کیا, اس دن کو کوئی سٹیٹمنٹس نہیں, جو پچھلا جو گیا ان کی جس وقت PDM کی حکومت ہے, کوئی سٹیٹمنٹ ان کی نہیں ہے. انڈین فورن جو ڈیفنس منسٹرز انڈیا میں آ کے, جو سری نگر میں آ کے گلگت بلتستان کے اوپر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, کشمیر کے اوپر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ان کا کوئی جواب نہیں ہے. آج اب یہ ہو رہا ہے, تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر ایکٹیو ہوں, پوزیشن لیں. یہ سیریس معاملہ ہے اور اس کے اوپر ہم ایک فارمل میٹنگ اپنے آفس میں بھی کریں گے, ہم لیٹرز بھی لکھیں گے, فارن آفس کو بھی لکھیں گے, UN جتنے بھی آفیسز ہیں ان کو بھی لکھیں گے, اور ہم یہ ایشو اب اپنے اسمبلی میں لے جا کے ادھر بھی اگر ہم نے ریزولوشن پاس کرنی تو ہم ادھر بھی کریں گے. کوشچن اگر کوئی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. سر, آپ نے فارن آفس کی بات کی, ابھی تو 2 گھنٹے پہلے وزارت خارجہ کی طرف سے باضابطہ طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے جس میں انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور اس کی مذمت بھی بڑی کی ہے. میرا آپ سے سوال سر یہ ہے, اس پہ میں ایک ایڈ کروں, میں ایک ایڈ کر لوں تو آپ اس پہ
میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ فرض کریں جس کے امکانات زیادہ ہیں، اگر سری نگر میں میٹنگ کا انعقاد نہیں رکتا تو واٹ ول بی یور اسٹریٹجی سر؟ دیکھیں کرنا تو فارن آفس نے، قوم نے، ملک نے کرنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. ہم تو فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں. آج جو فارن آفس کی جو اسٹیٹمنٹس تھی، فارن آفس کی اسٹیٹمنٹس اس وقت آئی ہیں جب کل میرے اسٹاف نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس ایشو کا اگر آپ کو پتہ ہے اس ایشو کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کیا اور آپ کے پاس کیا چیز ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو ان کا ایک لیٹر بھی ہمارے پاس ہے، ساتھ میں ان کے ٹکرز چلیں. تو یہ ہمارے اپروچ کے بعد ان کے ٹکرز چلیں. یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو خواب گراں سے جاگنے کی ضرورت ہے اور ان کو اسٹرکٹ پوزیشن لینے کی ضرورت ہے. G20 میں چائنا بھی ہے، G20 میں ترکی بھی ہے، G20 میں پاکستان کے بڑے قریبی دوست ہیں. ہیڈ آف اسٹیٹس نہیں جا رہے ہیں لیکن اسٹیٹ لیول کے آفیشل جا رہے ہیں. تو یہ ان کو انگیج کر سکتے ہیں، ان کو اسی طرح انگیج کر سکتے ہیں جس طریقے سے انڈیا GB کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو نہیں آنے دے رہا. ورلڈ بینک تمام صوبوں میں جا کے ملینز آف ڈالرز کی ادھر کی پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے. ہم جس وقت جاتے ہیں اور ہمارا کلائمیٹ کے اوپر سب سے بڑا اگر ڈیمیج ہے تو گلگت بلتستان میں پاورٹی ہے تو گلگت بلتستان کے اوپر ہے. ماؤنٹین کمیونٹی کے اوپر آپ بات کریں تو اس کے اوپر ہے. واٹر ٹاور کے اوپر آپ نے کوئی کام کرنا ہے. سب کچھ گلگت بلتستان کے اندر اس وقت ضرورت ہے. 1 روپیہ نہیں دے سکتے کیونکہ انڈیا ادھر لابی کر رہا ہے. تو پاکستان کیا کر رہا ہے؟ یا تو پھر فارن آفس بتائے کہ یہ بھی ایجنڈا ہم نے خود سیٹ کرنا ہے اور ہم نے خود ایفرٹ کرنی ہے تو ہم سوچیں گے. اور اسی لیے ہم اس کو فارملی اب فارن آفس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور اپنی اسمبلی میں بھی لے کے. اچھا وزیر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بلوچستان مخالف ہے جس طرح کشمیر ہے. ان دونوں خطوں کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب پلسٹائٹ ہوگا. تو اگر کشمیر کی طرح گلگت بلتستان بھی متنازع ہے، نمبر 1 اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ کے 4 سالوں میں بھی اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کرنے کے اقدامات نہیں ہوئے. نمبر 2 غیر مقامی لوگ کشمیر میں آباد نہیں ہو سکتے ہیں لیکن گلگت بلتستان میں مسلسل ہمارے مختلف ایریا میں زمینیں خرید رہے ہیں غیر مقامی لوگ، جو آنے والے وقت میں ویبسائٹ کے وقت گلگت بلتستان کے لیے بہت ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لینڈ ریفارم سے میں آپ لوگوں نے ابھی تک گلگت بلتستان کے زمینوں کو محفوظ بنانے میں، مستقبل کو سیو کرنے میں کوئی کردار واضح نظر نہیں دیکھو میں پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم اس کے اوپر رہیں گے. صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے، یہ فیصلہ دیکھیں آپ ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے. آپ جن ایشوز کے اوپر کہہ رہے ہیں GB کا میں ہوں، ہم الیکٹڈ ہے، ہم کوئی فیصلہ غلط بھی کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ ہم کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کر رہی ہے. تو اس کے اوپر تو نہیں، وہ تو پھر کئی جگہوں پہ آپ یہاں پہ کہیں گے کہ جی آپ نے پانی کی اسکیمیں نہیں دی ہیں، روڈ نہیں دی، ایشوز تو لمبا. ہم اسپیسیفک اس ایشو کے اوپر رہنا چاہتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر بات کی جائے. CM صاحب یہ بتا دیں کہ